شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوق مجمعین صلوات۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں احباب کے درمیان میں تھوڑی تھوڑی سی جگہ ہے جس کے آگے ایک فرد کی جگہ بھی ہے، اگر وہ اتنا آگے آ جائے آپ بھی تھوڑا تھوڑا سا صاحب مولا سلامت رکھے، پیچھے مومنین کی جگہ بن جائے گی اور جتنے عزادار بھی پنڈال کے اندر آ سکیں گے آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ آپ جتنا قریب آئیں دعا ہے مالک آپ کو اتنا ہی اپنا قرب عطا فرمائیں۔ سلامت رہیے۔ دیکھیے ماشاءاللہ بہت جگہ بن گئی، مل کے یک زبان نعرہ تکبیر۔ نہیں قبلہ ایسے نہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے رجب میں آپ سے ملاقات ہوئی تب بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، وہ تیرا اور میرا اللہ بعد میں ہے، پہلے علی کا اللہ ہے۔ تو ایسے نعرہ لگائیں جیسے علی اپنے اللہ کا نعرہ سننا چاہتا ہے۔ یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، جناب محترم ناصر شاہ صاحب، ظہور شاہ صاحب، ان کے بچے، اہل خانہ، عزیز رشتہ دار، عزیز اقارب، عزادار، ماتمی، اہل ولا، اہل عزا، جس نے بھی مالک کے حضور یہ صف عزا بچھانے میں جو بھی تعاون و کاوش و کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں مالک ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے یدک الخیر سے عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی دعا تو ضرور ہوگی، اور میں اکثر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اس صف عزا پہ آ کر اس یقین کے ساتھ دعا مانگ لیا کرو کہ جب کائنات کے سارے دروازے بند ہو جائیں حسین کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سلامت رہیے۔ بس اسی دعا کے ساتھ میرا مالک حسین آپ کی تمام دعاؤں پر اپنی قبولیت کی مہر عطا فرمائے۔ مالک سید الشہداء کی ذات پر بلند تر صلوات۔ سلامت رہیں۔ توجہات قبلہ، یقیناً آپ بہت دیر سے تقریباً صبح سے کائنات کی اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں، اپنے اپنے حصے کے سجدے آپ ذکر کی صورت میں بار بار پیش کرتے رہے۔ میں اپنے حصے کا سجدہ لے کے آپ کے ساتھ شامل ہوا ہوں۔ تھوڑی سی اگر توجہات میری جانب رہیں، بڑی خوبصورت ذاکرین کو آپ سنتے رہے، خوبصورت علماء خطباء کو سنتے رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، کچھ فرمائشیں بھی میرے پیش نظر ہیں، کچھ سوالات بھی میرے پیش نظر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسی بارگاہ میں 24 رجب کو آپ سے ملاقات ہوئی تھی، مولا سلامت رکھے آپ، میرا بھائی حیدری۔ انشاءاللہ اگلے سال بھی 24 کو آئیں گے انشاءاللہ۔ مجھ تک کچھ سوالات بھی پہنچے، کچھ پیغامات بھی پہنچے، کچھ خواہشات بھی پہنچی۔ بس میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے بچوں میں اتنی جرت پیدا ہو جائے کہ وہ سوال فساد کے لیے نہیں، عقیدے کے لیے پوچھا کریں۔
سوال کرنا بری بات نہیں ہے، بہت اچھی. مولا علی نے کہا ہے، 1-2 منٹ ہیں بس جو میں نے کہنے جانا ہے اس کے لیے آپ کے ذہنوں کو آمادہ، صرف اتنا ہی وقت دوں گا کہ آپ کے منتشر ذہن جب سمٹ کے یہاں اس پنڈال میں واپس آ جائیں گے اور آپ کی نظروں سے مجھے لگے گا آپ واقعاً صرف مجھے دیکھ نہیں رہے بلکہ سن بھی رہے ہیں، تو میں نے جو کہنا ہے وہ میں کہنا شروع کر دوں گا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا. مولا علی کا قول ہے، مالک نے کہا ہر سائل کا سوال جاننے کے لیے نہیں ہوتا. کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں تاکہ جانیں، کچھ سوال پوچھتے ہیں تاکہ مان لیں، کچھ سوال پوچھتے ہیں تاکہ علم حاصل کر لیں، کچھ سوال پوچھتے ہیں تاکہ معرفت حاصل کر لیں، اور کہا کچھ سوال پوچھتے ہیں تاکہ جس سے پوچھ رہے ہیں اس کا امتحان لیں. یہاں پر توجہ، مولا نے کہا کچھ سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ جس سے پوچھ رہے ہیں اس کا امتحان لیں. مولا نے کہا اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو سوال بھی پوچھ رہا ہو اور امتحان بھی لے رہا ہو. یہ بس ایسے ہی میں بات میں آغاز میں بات کر رہا ہوں. سوال کو مولا علی نے علم کی کنجی کہا ہے، یعنی چابی، تالے کی. کیا کرو، ضرور کیا کرو. آغاز کر رہا ہوں اور قرآن کی کچھ آیات کی طرف اور قصص الانبیاء میں بھی واقعہ درج ہے، اور آپ میں کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے نہیں سنا، اور اس سے زیادہ میرے پاس تمہید کا وقت نہیں ہے. ایک واقعے کا آغاز کر رہا ہوں، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، شاید 2-3 منٹ آپ کو میرے ساتھ دینا پڑے. اسی واقعے کے جواب میں پھر ساری مجلس ہے، اسی میں ولایت ہے، اسی میں علی ولی اللہ ہے. میں گاڑی سے اترا تھا تب سے لے کے ممبر پہ آنے تک، شاہ جی مجھے کم از کم 18 لوگوں نے کہا قبلہ ولایت پڑھنی ہے. میری طرف سے ایک بھی نہ کہتا، میں نے پڑھنی پھر بھی ولایت تھی. مجھے کون سا دوسرا سبق آتا ہے؟ ماں نے دوسرا سبق ہی نہیں سکھایا، اور جو ولایت پہ نہیں بولتا ہمیں اس کی آواز ہی نہیں آتی، نرے بہرے ہو جاتے ہیں. تو ایک ہی صدا آتی ہے قبلہ، اور وہی ہم دیتے ہیں اور وہی سنتے ہیں. بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. سرکار مولا محمد بادشاہ میرے مالک معراج پہ تشریف لے کے گئے. سب نے سنا، اہل تشیع اہل سنت کو اس میں دوسری رائے نہیں. معراج پہ بادشاہ گئے، اللہ نے بولا میرے حبیب آئیے نا، ملنے کو دل کر رہا ہے، آئیے. اچھا آپ یہ سمجھتے ہوں گے، بس جملے بیچ میں لیتے جائیے گا، لیکن گھڑی دیکھ لیں 3 منٹ سے زیادہ میں نے تمہید نہیں کرنی، لیکن تمہید میں بھی جملے دوں گا، آپ کی نظروں کو دیکھتا رہوں گا، جہاں مجھے لگا وہاں شروع ہو جاؤں گا. حبیب آ جائیے، ملنے کا دل کر رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ مطلب دوسرا آپ کے الفاظ میں کہوں، اللہ نے انویٹیشن لیٹر بھیجا. اچھا انوائٹ کون کرتا ہے؟ انوائٹ کیا جائے نا تو جس کو انویٹیشن لیٹر دے کر بلایا جاتا ہے یا پرچی دے کر بلایا جاتا ہے آئیے ملنے، دراصل اس سے اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے. پہلے سمجھو میں کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا، آئیے ذرا، وہ وقت دیتا ہے. پتہ نہیں محمد کی ذات کا نام ہے جس سے ملنے کے لیے اللہ بھی اپوائنٹمنٹ لیتا ہے. آپ سلامت رہیں، آباد رہیے. محمد مالک نے کہا بے شک آئیں گے، ضرور آئیں گے. تو اللہ نے سواری کا بھی انتظام کیا، وہیں سے آئی. اللہ نے گارڈ بھی بھیجے، سیکیورٹی گارڈ سارے، فرشتے ہی فرشتے 70,000 اور چیف بن کے جبرائیل آئے اور آپ پہ بیٹھے لے گئے اللہ کے پاس. لوگ کہتے ہیں محمد بادشاہ کا وہاں جانا معراج ہے، بڑا معجزہ ہے. ایک بات بتائیے گا، میں لاہور سے آیا ہوں، مجھے واپس کہاں جانا ہے؟ تو میرا گھر جانا بہت بڑی بات ہے. محمد جہاں سے آئے تھے وہیں گئے، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جملہ کھانا جانا میرا مل کے ہائے لاری. ابھی بس آغاز کر رہا ہوں. بادشاہ جہاں سے تشریف لائے وہی واپس ملنے گئے، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ وہ گھر ہے مالک کا. بڑی بات یہ نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں گئے، بڑی بات یہ ہے وہاں کے تھے یہاں آ گئے.
तुम एहसान मानो। पत्थरों को पूजने वाले थे ना सारे, उन्होंने आके बताया। खैर ले गए। अच्छा आपको मुझे कैसे पता चला? मालिक ने बताया। सिर्फ मालिक ने नहीं बताया, अल्लाह ने भी मौला के जरिए कुरान में कहा, मैं ले गया अपने बंदे को, अपने आप को ले गया, मैं ले गया। यही लफ्ज़ जी, मैं ले गया अपने आप को, मैं ले गया। खुदा का वास्ता है मेरे लफ्ज़ों पे तवज्जो दिया करो। मैं जुमलेबाजी का आदी नहीं हूँ, आपको पता है। आप में से कई लोग मेरी बहुत सी मजलिसें सुन चुके हो, जो ऐसे नहीं तो नेट पे ज़रूर सुन चुके होंगे। मैं जुमलेबाजी का आदी नहीं हूँ, पहले दलील रखता हूँ, सबूत दे के फिर बात करके जुमला कहता हूँ। अल्लाह कह रहा है कुरान में, मैं ले गया। अब रख सर पे कुरान एक और दूसरा खोल के पढ़ के बता। अल्लाह कह रहा है मैं ले गया, लेके तो जिब्रील गया था। ओ हो, शाबाश शाबाश, आबाद रहो। बस अब ये पीछे वाले लोगों ने भी साथ देना शुरू किया, मुझे अंदाजा हो रहा है आप तैयार हो चुके हो। लेके कौन गए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह कह रहा है मैं लेके गया। कुरान में आज तक मैंने किसी कारी को कुरान पढ़ते हैं शिया सुन्नी मसलक में कभी किसी से मैंने ये नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो कि आज शिरक हो गया। अल्लाह कह रहा है मैं लेकर गया, लेके तो जिब्रील गया था। जब बात जिब्राइल की आती है और अल्लाह कहता है मैं ले गया, तब मौलवी को शिरक नजर नहीं आता। और जब अल्लाह कहता है मैंने पाला और पालता अबू तालिब है, तब क्या तकलीफ हो? आप सलामत रहो, आबाद रहो, मौला जिंदगी करे। बिस्मिल्लाह। मैं सदके हाथ उठा के कोई न था, हमरा अली था, कोई गैर नहीं था, असदुल्ला अली था, पर्दा कुदरत में अल्लाह अली था। जब कुछ भी न थी खलकत, अल्लाह अली था। मूसा ने जो भर के शजर तूर को देखा, बीनाई से देखा, तो इसी नूर अली को देखा। नाराए आबाद रहे, आप सलामत रह लीजिए। अब एक और इजाफा हो गया, शाह साहब भी और आपकी ज़िंदगी करे, सेहत करे। ये मैं आपको वैसे बताऊँ, ले बहुत जल्दी आए हैं आपको। अब दुआ करें, मैं मेंबर छोड़ दूँगा। नहीं इंशाल्लाह इबादत को जहमत की हद तक नहीं लेकर जाना मुझे। जो वक्त बानियान ने दिया है मुझे, इंशाल्लाह बस उतने वक्त तक आप जितना साथ देते रहेंगे। सैयद बादशाह बैठे ये दुआ देंगे, आप मेरा साथ देते रहिए, तो जितनी जल्दी आप बढ़ेंगे नताइज उतनी जल्दी देता रहूँगा। जैसे ये जुमला कबूल किया ऐसे ही आते रहिएगा। अल्लाह ये आपको याद होगा। देखिए मेरी मजलिसें रब्त में चलती हैं, भले मैं साल बाद पढ़ने आऊँ, माशरा पढ़ के चला जाऊँ, अगले साल आता हूँ वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ जुमला छोड़ा हो। आपको इसी बारगाह में पिछली मजलिस याद होनी चाहिए। मैंने कहा था क्या था तब उन्वान, मैंने क्या विलायत पढ़ते हुए क्या कहा था? अल्लाह हर ऐरे गैरे के फेल को अपना फेल नहीं कहता। याद है? आप सलामत रहिए, बानी बैठे हुए हैं, याद होगा। जो नहीं थे मैं बता दूं, जल्दी से दोहरा नहीं रहा लेकिन जुमला बता रहा हूँ। अल्लाह किसी के फेल को अपना फेल नहीं कहता, वो अल्लाह है। अल्लाह तो अल्लाह, मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं ऐसे ही ऐरे गैरे की बात को अपनी बात कह दूँ जब तक इस बात पर मुझे यकीन ना हो कि ये वही बात करेगा जो मैंने कहा। या चार जाकिर बैठे हूँ, जिस जाकिर पर मुझे इत्मीनान होगा कि हाँ इसका अकीदा मेरे अकीदे से, मेरा इसके अकीदे से मिलता है, ये विलायत की वो बात करेगा जो मैं करता हूँ, मैं उसकी तायीद करूँगा। यहाँ तायीद के लिए इतना रौला है। अल्लाह किसी की बात को अपनी बात कैसे कहेगा? खुदा का वास्ता वो अल्लाह है, अल्लाह बदन नहीं रखता, अल्लाह के यहाँ फेल नहीं है, वो हरकत नहीं करता। जो हरकत करे वो फिर अल्लाह नहीं होता। अल्लाह चलता नहीं है, अल्लाह फिरता नहीं है, अल्लाह काम नहीं करता। लेकिन मैं कुरान से साबित करूंगा फेल हो रहे हैं। अल्लाह कहता है मैं कर रहा हूँ। शबे हिजरत मोहम्मद ने कंकरियां फेंकी, अल्लाह ने कहा मैं फेंक रहा हूँ। बैते रिजवान पे अली ने आके मोहम्मद के हाथ पे हाथ रखा, अल्लाह ने कहा ये जो ऊपर है यही तो मेरा हाथ है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शाबाश शाबाश, आबाद रहे, मौला जिंदगी करे। अल्लाह ने यही कहा है। अल्लाह कह रहा है ये जो ऊपर है सबसे ऊपर है।
آپ بس میرے ساتھ چلیے گا، میں بڑی جلدی آپ نے میرا ساتھ دیا. دیکھیے میں نے جو 3 منٹ مانگے تھے وہ بھی چھوڑ دی تمہید، کیونکہ آپ بیدار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے میں وعدے پہ پورا ہوں، بس آپ میرے ساتھ چلیے گا. اللہ اہل غیرت کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہہ رہا، محمد مالک کے فعل کو کہا. کنکریاں پھینکی محمد تو نے نہیں، میں نے پھینکی ہیں. سب سے اوپر ہاتھ رکھا علی نے. اللہ کہہ رہا ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے، یہی تو میرا ہاتھ ہے. خدا کی قسم دیکھو میں یہ گواہی دیتے ہاتھ کھڑے کر کے یہاں پر بالکل ممبر پہ بیٹھا، کوئی حجرے میں سرگوشی تھوڑا ہی نہ کر رہا ہوں. کسی کے کان پہ منہ رکھا ہے کہ باہر چوک میں پوچھو گے تو زیدی مکر جائے گا. زیدی کی زندگی میں وہ وقت نہ آئے کہ حق کہتے ہوئے میری زبان میں لکنت آئے. جس دن ہچکچاؤں گا غازی سے 2 لمحے پہلے مانگ کے موت لے کے مر جاؤں گا. حق کہتے کبھی جھجکوں گا نہیں. بڑے پرچے کرائے لوگوں نے اس بات پہ کہ آدم کا خمیر کس نے گوندھا، کس نے گوندھا. بڑی توجہ رکھنا، آج ببانگے دوہل میں کہہ رہا ہوں، چھوڑو اس کو، آؤ میں قرآن میں دکھاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مٹی گوندھ کر ایک پرندے کی شکل بنائی تھی. توجہ، جو قرآن پڑھے بیٹھے ہو میرا ساتھ دو ذرا. گواہی تو جنہوں نے کم از کم قرآن پڑھا ہے تاکہ باقی بچوں کو بھی پتا چلے. ہوا یا نہیں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لی، گوندھی، پانی ڈال کے گوندھا، اس سے کیا بنایا تھا؟ پرندے کی شکل. ایک پرندے کی شکل بنائی اور وہ پرندے کو بنا کے رکھ دیا. کب تک؟ جب تک وہ سوکھا. جب سوکھا تو پھر کیا ہوا؟ عیسیٰ نے اس میں روح پھونکی. میں کوئی روایت پڑھ رہا ہوں تو خاموش ہو جاؤ. قرآن میں تو شیعہ سنی نہیں ہوتا نا. اب میں کیا کروں اگر آپ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے عادی ہو؟ ٹھہر کے پڑھا کرو تاکہ یاد بھی تو رہے. قرآن میں اللہ کیا رہا ہے؟ میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں. عیسیٰ نے پرندے کا پتلا بنایا، خوش کیا. کیسے؟ جیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی. کوئی آیتیں یاد آ رہی ہیں؟ خمیر گوندھا، پتلا بنایا، رکھ دیا. کب تک؟ جب تک کھنکھناتی ہوئی مٹی نہیں ہو گیا. پھر کیا؟ وہاں اللہ کہہ رہا ہے، یہاں عیسیٰ کہہ رہا ہے. کیا عیسیٰ نے کیا کیا؟ اس پرندے میں روح پھونکی. وہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں گا تو تم سجدہ کرنا. اور میں نے تو کوئی مسلمان نہیں دیکھا جس نے عیسیٰ پہ فتویٰ لگایا ہو. عیسیٰ وہ تو اللہ کہہ رہا تھا، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ ایسا شرک نہ کر. عیسیٰ کہہ رہا ہے تو شرک نہیں ہوتا نا. کیوں؟ اللہ نے کہا میں اپنی روح پھونکوں گا، تو سجدہ کرنا. چھوڑو عیسیٰ کو، چھوڑو پرندے کو، چھوڑو پتلے کو. تیرے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر برہان. علامہ ہاشم البحرانی لکھ رہے ہیں، مولا صادق سے کسی نے آ کے پوچھا، مولا یہ جو آدم کے پتلے میں روح پھونکی گئی ہے یہ کون ہے؟ مولا نے کہا اندھا ہو گیا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے. آپ سلام. ابھی میں شروع ہوا ہوں. آپ سلامت رہیے. عنوان باندھا ہے میں نے دلیل کے طور پہ جو کہنا ہے اس کے. دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے. روح اللہ. بادشاہ نے کہا نحنو روح اللہ، ہم ہیں روح اللہ. وہ روح محمد و آل محمد پھونکی گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ سجدہ. بس اب آؤ آگے. میں نے کچھ پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں. اب آؤ آنا. ابھی محبت کی ہے تیرے سے. شاید آپ نے عشق کیا ہو کبھی، باپ سے، ماں سے، بہن سے، بھائی سے، بچوں سے، بیوی سے، دوست سے، کسی سے. عاشق اور معشوق کے معاملے ایسے ہی بلایا جاتا ہے، پیار سے، لجاجت سے. ابھی محمد احمد، مزمل، مدثر، کتنے پیارے پیارے نام اللہ پیار سے بلاتا. اب میں کیا کروں؟ وہ اللہ جو حبیب کر کے، محبت کر کے، عشق کر کے
مزمل، مدثر، محمد، احمد، پیارا پیارا. لیکن جب بات علی کی ولایت کی آتی ہے زمانہ ہم سے پوچھتا ہے ولایت پڑھ رہے ہو، دنیا گالیوں سے گولیوں تک مار رہی ہے، باز نہیں آتے، تفرقہ پھیلاتے ہو، لہجہ اونچا ہو جاتا ہے، گھنگھرج آ جاتی ہے، خطابت میں روب آ جاتا ہے، آرام سے بات نہیں کر سکتے. اور میں کہوں گا یہ سنت الہیہ ہے. وہ اللہ جو مدثر کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، محمد کہتا ہے، احمد کہتا ہے، حبیب کہتا ہے، جب بات غدیر میں علی کی ولایت کی آتی ہے تو اب وہی اللہ کہتا ہے محمد اگر یہ نہیں پہنچایا تو پھر کچھ نہیں. آپ سلامت رہیے، آباد رہیے. ہاں جی، مجھے بالکل ہمارے بھائی نے بھی کہا تھا، خاص طور پر بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے محسن شرازی صاحب، آپ دعا فرمائیے مالک ان کو صحت و تندرستی بھی عطا فرمائیں. اور یہ قید ہیں، آپ دعا فرمائیے جس قسم کی بھی قید ہے، پرچوں سے لے کر جیل تک کی، مولا سرکار سید سجاد کا صدقہ مالک ان کو رہائی عطا فرمائے تمام مشکلات سے میرا مالک ان کو. تو علی کی ولایت کی بات آئی، اگر یہ نہیں کیا کچھ کیا ہی نہیں، آؤ نا چلے گئے. ایک بات بتاؤ، اب پھر میں یہ بات کہتا اس لیے ہوں، دو کتابیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر شیعہ گھر میں دو کتابیں لازمی ہیں، آپ میں سے سب کے گھر میں ہوں. میں پہلے ایک قرآن، ایک نہج البلاغہ. پتہ کہاں رکھتے ہیں؟ اوپر، ایسے سب سے اوپر ایک جگہ بنا کے ایسے اتنی اوپر رکھ دیتے ہو کہ اٹھانے کے لیے میز کرسی رکھنی پڑتی ہے. پھر جب کبھی کوئی کام نہ ہو دنیا کا، دفتر سے چھٹی، بیگم مکھے گئی، بچے چھٹیاں باہر کھیلنے کودنے گئے، ابا نہیں ہیں، جب کچھ نہیں کچھ پڑھ لیتے ہیں. خدا کا واسطہ ان دو کتابوں کو اتارو، ان کے اوپر پڑی گرد کو جھاڑو، تمہارے عقیدے کی گرد بھی جھڑ جائے گی. پیغام دے دیا. اب آگے آؤ، اسی میں کہہ رہا ہے اللہ. ایک بات بتاؤ، یہ جو معراج پہ گیا میرا بادشاہ، کیا باتیں ہوئیں؟ تو بتا سکتا ہے کیا باتیں ہوئیں؟ اللہ کی اور بادشاہ محمد کی کیا باتیں ہوئیں؟ کوئی بتائے گا؟ کیسے بتائے گا؟ اگر میں پوچھوں آپ بتائیے اللہ کی اور محمد مولا کی کیا باتیں ہوئیں، آپ کیا کہیں گے؟ کمال کر رہے ہو جی، ہم تھے تھوڑے ہی نہ وہاں پہ. یہی جواب ہوگا نا. آؤ قرآن سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں. میں یہ بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں رغبت پیدا ہو میرے بچوں جوانوں میں، کبھی پڑھ ہی لیا کرو نا. قرآن سے پوچھتے ہیں، بتائیے گا اللہ کیا باتیں ہوئیں؟ اللہ میاں بتائیے، ہم سائل بن کیا ہیں؟ آپ تو علی کبھی اللہ ہو نا، علی نے کبھی سائل واپس نہیں کیا، آپ کہاں کرو گے؟ بتاؤ. یہ چلو میں جملہ کہوں آپ کے لیے، چاشنی پیدا ہو جائے گی. اللہ میاں یہ جو محمد مولا کو بلا کے پرائیویٹ باتیں کی ہیں اکیلے میں، کمال ہو گئی ہے. آپ کی پرائیویسی ہو سکتی ہے، اللہ کی پرائیویسی نہیں ہو سکتی. اللہ میاں کبھی دل کر رہا محبوب کو بلائے، معشوق عاشق باتیں کر رہے ہیں، اللہ میاں کو سانو دس دے کی گلاں کر دے کلے کلے. قرآن سے پوچھتے ہیں، آؤ پوچھتے ہیں قرآن. وہیں جہاں معراج ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے حبیب سے باتیں کی. بہت غور سے، کیونکہ جو میں نے کہنا ہے نا، جس کے لیے مسلسل بار بار مجھے فرمائش کی گئی، آج اتنی بڑی دلیل رکھ کے کہہ رہا ہوں، قرآن کی دلیل رکھ کے. میری بات کا انکار کرو جی جی صاحب پڑھ گئے نہیں مان دے نہ منو، میرے انکار کرنے سے کون سا کوئی کافر ہو جائے گا؟ قرآن کا انکار کر، بڑا مزہ آئے گا، کافر ہو کے مرے گا. اب قرآن سے بات ہوگی. اللہ کہہ رہا میں نے باتیں کی. اچھا امید بن گئی نا. اب سنتے ہیں کیا باتیں کی، آگے کیا اللہ کہہ رہا ہے. بس جو کی سمجھیں بھلے اس کو، قیامت ہے. میں نے پھر کہا جملے ڈھیر ہیں میرے پاس، جہاں دل کرے گا بھی جملے کہوں گا، آپ یہاں رہیں گے ہی نہیں، لیکن پیغام دینا. پہلی بات کیا کی اللہ نے؟ میں نے باتیں کی. آگے کیا کہہ رہا ہے؟
بس جوکی نہیں، یہ کیا بات ہوئی اللہ میں؟ بھئی بس جوکی اس کا تو مطلب ہے آپ بتا ہی نہیں رہے کہ میں نے کی بس جوکی بھائی میں. اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر پہلے یہ کیوں بتایا کہ باتیں کی؟ مطلب تجسس پیدا کر دیا. ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ باتیں کی بھی ہیں اور پھر آگے کہہ رہے ہیں بتاؤں گا بھی نہیں کیا کی ہیں. ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ بس غور سے سننا. ایک ہے قرآن، بس یہاں تک ہی سمجھانے کے لیے کہنا تھا. اب آؤ میرے ساتھ جو سنانا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ کا فرمان، اللہ کا کلام قرآن، ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ فرمان رسول، کس نے کہا؟ محمد مولا نے. تیسری ایک شے ہوتی ہے حدیث قدسی. نام سنا کبھی؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ بھی اللہ کہتا ہے. یہ اللہ کا وہ فرمان ہے جو کہا اللہ نے ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے. یہ تین کا فرق پتہ چل گیا. قرآن، حدیث نبوی اور حدیث قدسی. قرآن اللہ کا فرمان ہے، آپ کو کس نے دیا؟ مولا محمد نے. حدیث نبوی کس کا فرمان؟ مولا محمد کا دیا بھی مولا محمد نے. اور حدیث قدسی یہ اللہ نے کہا، یہ آپ کو کس نے دی؟ یہ بھی دیا مولا محمد نے. یعنی زمانے کے پاس قرآن کی صداقت کے لیے ایک ہی پیمانہ ہے. قرآن زبان صداقت محمد کو کہتے ہیں. زبان صداقت. آؤ یا رسول اللہ، اللہ کا تو اپنا مزاج ہے، وہ کہہ رہا میں نے باتیں کی بس جو کی. بادشاہ آپ تو سخی، آپ تو کریم، آپ تو رحمت للعالمین. اب اللہ میاں سے کہاں پوچھتے پھرے ہم؟ کہاں جائیں پوچھنے؟ جائیں تو پھر پتہ نہیں واپس بھی آئیں بتانے کے نہ آئیں. بادشاہ کسی داستے مولا آپ بتا دیں. باتیں تو باہمی ہوئی ہیں نا، ادھر بھی ادھر بھی. کیا باتیں ہوئی؟ مولا محمد سے پوچھیں. خندق جانتے ہیں آپ؟ کمال جنگ تھی، 40 دن تک ہوئی. 39 دن تک اتنی لڑائی ہوئی کہ کوئی زخمی نہیں ہوا. آپ سلامت فرمائیں، آپ آباد رہو. 40ویں دن 39 دن لڑائی ہوئی. اب میں یہاں جملے نہیں کہہ رہا، ہاں حقیقت بیان کر رہا ہوں. آپ کو جملہ لگے تو آپ جانو، کیونکہ پڑھ دیا جو میں نے پڑھنا تھا، اب نچوڑ لینا. اس سے آگے مجھے رکنا ہی نہیں ہے، چلتے جانا ہے. 39 دن گھمسان کی جنگ ہوئی، بہت جنگ ہوئی. سب لڑے، کون لڑے مجھے نہیں پتا. میری نظر کمزور ہے، پڑھنا چاہ رہا تھا، اینک ملی نہیں. آپ پڑھ لینا جا کے، کتابوں میں نام لکھے ہیں. لیکن 40ویں دن رسول نے کہا اب میں علم اسے دوں گا جو مرد ہے. نہیں اب مرضی آ گیا. بس تیزی سے چلو، وقت اس سے پہلے کہ دامن سے نکل جاتا ہے. اب میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا. مطلب اب علم اسے دوں گا جو مرد ہے، جو ڈٹ کے لڑے گا. اب علم میں اسے دوں گا جو بھاگے گا نہیں. غیر فرار تو اسی کو کہتے. اب علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے نبی سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا نبی اس سے پیار کرتا ہے. تو علم کس کو ملا؟ علی کو ملا. زمانہ جانتا ہے. لیکن اس سے پہلے رسول اللہ نے کچھ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہا جو مجھے علی کے آنے کی خبر دے گا، جو مجھے علی کے، کیونکہ بادشاہ ظاہری طور پہ موجود نہیں تھے نا، کہ جو مجھے علی کے آنے کی خبر دے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا. بادشاہانہ مزاج ہے. بادشاہ کہتے ہیں اسے، عام بندہ نہیں کہہ سکتا منہ مانگا انعام دوں گا. سارے صحابی بیٹھے ہوتے، منہ مانگا انعام. سب دوڑ پڑے، وہاں علی کو آتا دیکھیں. سب سے پہلے دیکھیں رسول سے منہ مانگا انعام. سارے دوڑ گئے. ایک ملنگ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا رہا. ملنگ کا نام تھا سلمان. آپ سلامت رہو. سارے دوڑے وہاں دیکھنے. سلمان قدموں میں بیٹھ کے وہاں دیکھتا رہا جہاں سے علی نے آنا تھا. ہائے ہائے ہائے. اور زندہ باد ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، اٹھا کے آئے علی. آباد رہو، آباد رہو. دیکھتا رہا سلمان. بڑے موقع آئیں گے نعرہ لگانے کے، لگاتے رہنا. تھوڑی دیر میں سلمان کو علی آتا نظر آیا.
رسول اللہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، رسول نے سلمان کو دیکھا، کہا بادشاہ مبارک ہو، علی آ گئے، علی آ گئے، اب مجھے خندق نہیں پڑھنی، میں تو کہیں اور لے کے جا رہا ہوں نا، بات تو ولایت پہ لیکن آج بڑی دلیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ علی آ گئے، مبارک دی، علی تشریف لائے، کہا شاباش، جدھر ہے علی، یہ لیجیے علم، آپ ہی مرد، آپ ہی قرار، آپ ہی غیر فرار، آپ سے ہمیں پیار، ہمیں آپ سے پیار، جائیے لڑیے۔ علی گئے، مرحب مارا، انتر مارا، حارث مارا، خیبر اکھاڑا، در اکھاڑا، سونے کا در تھا، سب نے مانگا ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو، خیبر فتح ہوا۔ وہ جنہیں عرب میں رہتے ہوئے بھی کبھی کھجوریں کھانے کو نہیں ملی تھی، انہوں نے بھی کہا خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھا۔ جب درے خیبر میں پنجا چھیرے داور کا کل آئی، جب دو انگلیوں سے کھڑا باب خیبر کا، دار علم نبی نے جب اکھاڑا باب خیبر کا، زمینوں میں ہوا چاروں طرف چھوڑا دلاور کا۔ نعرہ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا زندگیاں کریں۔ تو سرکار نے دیا، یہ پتہ کیسی بات ہے، جیسے کوئی کھیوڑا میں رہتا ہو اور کہے میں نے کبھی نمک نہیں کھایا پیٹ بھر کے، تو آپ کیا کریں؟ ایڈا غریب ہے، کوئی نمک دی کان میں رہتا ہے، تو نے نمک نہیں کھایا، عرب میں رہتا ہے، خود حدیث موجود، خود کتابیں بھری، ہم نے خیبر کے بعد پیٹ بھر کر کھایا، خیبر کے بعد سب کچھ جتنا تھا میرا بادشاہ سب کو دیتا رہا۔ وہ جو خیبر کا دروازہ ہے پتہ کس کا بنا ہوا تھا؟ سونے کا، سونے کا، سب کی نظریں دروازے پہ، سب کی نظریں دروازے پہ۔ اب ہم لے لیں، ہم لے لیں، خیبر نہیں پڑھنی لیکن جو نتیجہ دینا اس سے پہلے جملہ سن لو، ہم لے لیں، مسئلہ یہ اٹھائے کون ہے؟ بھاری بڑا، یا علی ہمیں بھی دو، رسول اللہ کا سب کو باندھ دو، باندھ دو علی، باندھ دو۔ علی بادشاہ نے کہا قطار بنا کے آتے رہو، سب قطار بنا کے آتے رہے، علی اپنا ید اللہ پنجا دروازے پہ گارتے تھے، ایسے اکھاڑ کے یہ لے تو، یہ لے تو، یہ لے تو، یہ لے تو، سب کو علی نے مٹھی بھر بھر کے سونا بانٹا، سب ایک دوسرے کے سونے کو دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا رسول اللہ مجھے لگتا ہے اس کو زیادہ ملا، اس کو زیادہ ملا، مجھے کم ملا۔ کہا علی سے جا کے پوچھو، علی تو نے ان کو زیادہ مجھے کم کیوں دیا؟ کہا یا علی ان سے کہو ترازو لا کے تولے، سب نے تولا، نہ کسی کا زیادہ نہ کسی کا۔ شاباش حیدری، سلامت رہیے۔ ہو گئی خیبر، ہو گئی خیبر، میں بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ہو گئی خیبر۔ کہا کیا تھا؟ جو علی کی آنے کی اطلاع دے گا تو منہ مانگا، ہو گئی خیبر، فتح ہو گیا، مال غنیمت مل گیا، سب کو پیٹ بھر کے کھانا مل گیا۔ ایک درویش، ایک ملا اپنے خیمے میں ایسے بیٹھا، کون ہے؟ سلمان۔ بڑی خوشی کی بات ہے سلمان، تجھے تو بادشاہ نے کہا تھا منہ مانگا انعام دوں گا، ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ پتہ ہے ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ سوچ رہا ہے سلمان، کیا سوچ رہا ہے؟ مانگوں کیا؟ ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت رہے۔ اسے کہتے ہیں علی والا، اسے بادشاہ کہے مانگ جو مانگنا ہے، سوچنا پڑے، بڑی مشکل میں ہے تو حل کرنے پھر مشکل کشا ہی آیا۔ علی داخل ہو، سلمان کیا مشکل ہے؟ کہا مولا سوچ رہا ہوں کیا مانگوں۔ بادشاہ نے کہا جو مانگو گے دوں گا۔ کہا تو سوچنے کی کیا بات ہے، مانگ لے کچھ۔ مولا کیا مانگوں؟ آپ بھائی کہتے ہو، رسول بھائی کہتے، حسنین چچا کہتے، سیدہ کے در پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا ہوں، منا کا تمغہ اپنے گلے میں ڈال دیا، جنت مانگوں؟ وہ تو کوئی مجھ سے مانگ لے میں دے دوں گا۔ میرے پاس تو عقیدہ ہی ہے نا، میں نے تیزی کے ساتھ وہی دینا ہے آپ کو، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ مولا کیا مانگوں؟ کہ میں بتاؤں کیا مانگوں؟ کجی بادشاہ ادھر آ، ادھر آ، کجی جا کے محمد مولا سے کہو معراج پہ گئے تھے، اللہ نے کہا میں نے حبیب سے باتیں کی، بس جو کی تو جا کے کہو نا آج بتائیں کیا کی۔
رسول اول خدا کی قسم ایسی بے نیازی نہ کرو مل کے حال علی آپ آباد ہو دیکھو وقت میں میری نظر ہے میں نے 1 منٹ بھی اس سے اوپر نہیں جانا جو میرے بھائی نے مجھے حکم دیا اس لیے بڑی تیزی سے ہو سکتا ہے میں مسائل کی ڈیوٹی سے 2-4 منٹ نکال لوں چند جملوں کی ڈیوٹی کروں باقی بھائی کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں جو جس مقصد سے میں یہاں آیا ہوں وہ پورا ہو جائے کہو نہ جائے وہ بتائیں نا جو تنہائیوں میں کرتے رہے اللہ کے ساتھ پرائیویٹ بات ہے اللہ نے بتایا بھی نہیں کہہ بھی رہا ہے کی پھر کہہ رہا بس جو کی یہ تو ایسا ہی ہے میں نے شاہ صاحب سے باتیں کی آپ کہیں اچھا کی تم کیوں دسیے کون ہو اہل کو نہیں بتائی جاتی کسے بتاتے ہیں آؤ پھر جاننا چاہتے ہو آج پوچھیں بیدار رہنا پوچھیں 30 قدموں سے بڑا سلمان اور آج تو اللہ اور محمد خراز کی باتیں 30 پردے پہ آیا پردہ ہٹا یا رسول اللہ سلام ہاں سلمان علیہ السلام آؤ اب بادشاہ بسم اللہ اب جو لطف لینا چاہتے ہو نا میری جانب دیکھنا کچھ کتابت سننے کی ہوتی کچھ دیکھنے کی ہوتی ہے بادشاہ بیٹھے ہوئے تخت پر سلمان آیا کہا مولا علیہ السلام ہاں سلمان کیسے آئے کیسے کہا مولا آپ نے کہا تھا جو علی کے آنے کی اطلاع دے گا اس کو منہ مانگا انعام دوں گا کہا ہاں ہمیں یاد نہ دلاؤ اب مصدر عقل پتا مانگو کیا مانگتے ہو کہا بادشاہ اب معراج میں گئے تھے اچھا اللہ نے بلایا تھا اچھا اللہ نے پردے میں بلایا پھر اللہ نے قرآن میں کہا میں نے باتیں کی اچھا اور اللہ کہہ رہا ہے بس جو کی اچھا تو آج بتائیں کیا کی کہا سلمان تیرے استاد کے بھی کیا کہنے زندہ باد اب مولا ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے مل کے حال علی مولا زندگی کرے آپ شاہ جی سلامت رہو آپ تو اچھا دسو نا کیا کی سلمان بات تیرے لیول سے بڑی اوپر کی ہے تیرے استاد کے کیا کہیں کہ مولا اب آپ نے کہا تھا جو مانگو گے اب دیکھیے اصول کی بات میں نے تو مانگا اب بتانا پڑے گا کہاں نا بتا دیتے ہیں تجھے تو بتا دیتے تھا تو اب سلمان کے توسط سے ادھر سلمان کو پتا چلا وہاں سے یہاں آیا اب یہاں سے تمہیں تحفہ دے رہا ہوں بے نیازی نہ کرنا کہ سلمان کہ مولا کہ سلمان یہ خیمے کا پردہ ہٹا پر کہ مولا وہ تو اس پردے کی باتیں ہیں اب تمہیں میرے ساتھ آنا پڑے گا لوگ کہتے ہیں فضائل میں تمہیں فضائل سے اسرار تک لے کے جا رہا ہوں میرا ساتھ دینا مولا وہ تو اس پردے کی بات وہ پردہ بھی تو ہم نہیں بتایا ہے ابھی یہ پردہ ہٹا خیمے کا پردہ ہٹایا کہ مولا اب وہ ٹیلا دیکھ رہا ہے سامنے ریت کا کہ مولا جی کہ اس ٹیلے کے پرے جا کہ ٹھیک ہے کہ سامنے ایک پتھر نظر آئے گا کہ ٹھیک کہ اس پتھر کو ٹھوکر مارنا میرا سلام کہنا اپنا نام لینا وہ پتھر راستہ چھوڑ دے گا نیچے ایک زینہ نمودار ہوگا سیڑھیاں اتر جانا وہ جو میں نے اور اللہ نے باتیں کی تھی نا وہی تیرے سامنے ہوگی مولا جی گلاں اٹھے دیاں پیج میں نو کتھے رہے ہو بادشاہ نے بے نیازی سے دیکھتے ہوئے کہا تجھے کیا پتا وہ کہاں ہے تو نے راز جاننا ہے تو جہاں بھیج رہا ہوں چپ کر کے چلا جا کہاں کا راستہ کہاں سے جاتا ہے یہ تیرا کام نہیں کہا بادشاہ بسم اللہ تیزی سے بڑھا دوڑتا ہوا سلمان زندگی میں اتنی تیز قدم سلمان نے کبھی نہیں اٹھا تیزی سے گیا ٹیلا عبور کیا سامنے پتھر تھا ٹھوکر ماری مالک کا سلام کہا اپنا نام لیا سینہ نمودار ہوا جیسے ہی نیچے گیا کیا دیکھا تحت نظر نور کا شہر ہے اس نور کے شہر کے 70 چوراہے ہیں 70 چوراہوں میں 70 خیابان ہے 70 خیابانوں میں 70 گلیاں ہیں 70 گلیوں میں 70 مسجدیں ہیں ہر مسجد میں ممبر ہے اور ہر ممبر پر علی بیٹھ کے خطبہ مولا سن کے مسکر پچھا علی
کیوں نہ گائے حاجت روا علی ہر عمر میں ہے قدرت ربنا علی کیوں کر کے ہے نہ قوم نہ ساری خدا علی رکھتے ہیں اختیار بناؤ پکا علی نعرہ حیدری آپ آباد رہو. مکان کو مکان کی ضرورت نہ تھی بلکہ منصوبوں سے مکان ہو گیا. راز وحدت کا مفتی رہا جب مکین آ گیا تو اللہ ہو گیا. واہ سلامت رہیے آپ. تو مقرر منزہ ہر ایک چیز سے اس کے ذاتی تعلق بالکل نہ تھا. پوری کعبے کو جینا علی کی ملی یہ مکین و لامکان ہو گیا. ہاں ہاں تمہارے تو تجھ کو ہے ملنگان حیدری کہ ملا دیکھ کر بھی بد نصیب رہا. واہ واہ آپ آباد ہو, آپ سلامت ہو. یہ بد نصیبی ہی ہے. یہی مولا محمد, آپ نے جو آخری مصرع کہا ہے نا, اس کمال ربائی جو آپ نے پڑھی ہے آخری مصرع پہ میں جو ملا دے رہا ہوں, یہی مولا محمد جب اعلان توحید کر رہے تھے کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ چڑھ کے یہی کہا تھا نا, میں کون؟ کہا آپ محمد. آپ محمد کون؟ کہا آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچ کہتے ہیں. کہا جب میں کہوں اگر چوٹی کے اس طرف ایک فوج تم پہ ابھی حملہ کر دے گی, کہا ہم سچ مانیں گے. آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی, آپ صادق ہیں. کہا مان لو گے؟ فوج کو دیکھا نہیں پھر بھی مان لو گے؟ کہا بے شک مانیں گے. کہا تو میں کہہ رہا ہوں وہ نظر نہیں آتا ہے, مان لو. کیسی کمال بات تھی, جو نظر نہیں آتا تھا عربی بدو اسے مان گئے, اور جو علی دکھاتے رہے اسے نہیں مان. آپ سلامت رہو. جو وقت مجھے بھائی نے دیا تھا گھڑی دیکھ کے اس کے 10 منٹ باقی ہیں. اب میرا ساتھ دینا. اتنی محنت سے وہ قرآن کی آیتوں کے ذیل میں معراج سے ہوتے میں اس واقعے کے بیان تک پہنچاؤں. مالک نے کہا, کیا کہا؟ علی علی ہو رہا تھا. کیا؟ ہر ممبر پہ علی تھا, ہر ممبر پر علی خطبہ دے رہا تھا. سلمان کہتے جو ایک ممبر پہ خطبہ تھا دوسرے پہ وہ نہیں تھا, تیسرے پہ وہ نہیں تھا, چوتھے پہ وہ نہیں تھا. اور میرے جیسا جو دقیقہ بندہ یہاں پڑھ رہا ہے, سننے والے جانے کہاں کہاں سے آئے ہو. سوچو علی پڑھ رہا ہے, کوئی تو سن رہا ہوگا. کیا سلمان کون سن رہا تھا؟ کہا ملائکہ کی قطاریں لگی ہوئی تھی. سننے والوں بس اب آؤ نتیجہ میرے ساتھ لو. بہت سے سوالوں کے جواب اس دلیل پہ رکھ کر دے رہا ہوں. اب تک تم نے جتنی داد دی خدا کی قسم میرا سینہ بھولا نشان حیدر کی طرح بسو. بزرگوں کی مسکراہٹ اور داد میرے سر کا تاج ہے. سلام رکھ کے دلیل لے لینا. محمد اور علی, محمد اور اللہ تنہائی میں بات کر رہے ہیں. تنہائی میں کتنی تنہائی؟ او ادنا مقام او ادنا, اس سے قریب ہو نہیں سکتا. او ادنا پتہ کسے کہتے ہیں؟ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ. 2 کمان مطلب ایک کمان کتنی ہوتی ہے؟ 1 ہاتھ کی اتنی ہوتی ہے. تو 2 کمان کی مثال کیوں دی؟ یعنی 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا اللہ اور محمد میں. نہیں, اس سے بھی کم. او ادنا اس سے بھی کم. 2 ہاتھ. نہیں سمجھے؟ خدا کا واسطہ ذرا بیدار ہو کے میرے ساتھ رہو. بیدار تو تم ہو, ذرا تھوڑا سا اور میرے سے 2 ہاتھ. اپنے کسی بچھڑے ہوئے دوست سے کبھی ملو, کیسے ملتے ہو؟ او بسم اللہ میرا بیٹی ہے, او میرا سجنا ہے, او بسم اللہ, ایسے ملتے ہو نا. تو دوست آگے سے کیسے کرتا ہے؟ ایسے. جب 2 دوست ایسے ملتے ہوئے قربت کی اس انتہا تک آتے ہو کہ تمہارے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں سما جائیں, تو اس کو کہتے ہیں یہ ایک کمان ہے وہ دوسری کمان ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں محمد سے اتنا قریب ہو کے ملا 2 ہاتھوں سے کم کا فاصلہ تھا. ایسی تنہائی میں اللہ نے محمد کے ساتھ صرف علی علی کیا ہے. اوئے ہوئے کلے وال سیدہ کچھ کہہ رہا ہوں. اللہ اور محمد کی تنہائی کو علی کہتے ہیں. اللہ نے محمد کو بلا کے حبیب ذرا آنا, احمد ذرا آنا, محمد آ, احمد آ, مدثر آ, مزمل آ, میرا حبیب آ, تجھ سے باتیں کرنی ہے. او اللہ اپنی تنہائی میں بلا کے جس محمد سے علی علی کرے تو پھر بغیرت نہ بن. جو اللہ تنہائی میں محمد سے علی علی کرے اسی اللہ کی نماز میں علی آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے.
اسی اللہ کی، آپ سلامت رہو۔ اب قبلہ اس سے آگے جسے برا لگتا ہے لگے، مل کے ہائے، میں نے گھڑی دیکھ کے 45 منٹ آپ کے لیے پڑھا۔ اب میں عنوان باندھ کے دے رہا ہوں، وہ اللہ جو تنہائیوں میں علی علی کرتا ہے، محمد سے راز و نیاز کی باتوں میں علی علی کرتا ہے، اس اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے علی آ جائے، باطل ہو گئی ہے، نماز باقی نہیں رہی۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کس کی باطل ہوئی کس کی قبول ہوئی، میرے لیے پڑھنا، میرے نماز۔ تو میرے گھر میں بچے 4 دن سے بھوکے سو رہے ہیں، تب تو مولوی نے نہیں کہا اور ظاہر صاحب بچے تاڑی بھوکے سو رہے، یہ ہم سے روٹی لے لو پیسے لے لو، نہیں، تب تو فکر نہیں ہے۔ میں نے نماز میں علی ولی اللہ پڑھا، اور باطل ہو جائے گی تیری نماز ہے، کچھ کہہ رہا ہوں میں تو بھڈا ہی ختم کر رہا ہوں نا بھائی، جس کی نماز ہے وہ جانے میں جانوں، نماز مجھے واپس ماری جائے گی نا، جہنم میں جاؤں گا۔ میری فکر ملا کو کیوں ہے، اسے میری فکر نہیں ہے، یہ وہی ہے جسے محمد دکھاتے رہے اور وہ مانتا نہیں تھا۔ شاباش، وہی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا تھا؟ حارث بن نعمان فہری، بڑی تیزی کے ساتھ آؤ، بس اب نتیجہ دیتے ہوئے مجھے بیچ میں کہیں رکنا ہی نہیں ہے، بڑی تیزی سے میری ساری محنت اسی میں پنہا ہے۔ حارث بن نعمان فہری کیا تھا؟ نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ روزے رکھتا تھا؟ کلمہ کس کی ہاتھ میں پڑھا تھا؟ مولا محمد کے۔ صحابی تھا یا نہیں؟ مولا ابھی تازہ بالکل لیٹسٹ، ابھی تازہ حج کر کے آیا، تازے والا حاجی ہے جن کے غلام کا ہار نہیں پہنایا جاتا، اتنے تازے والا حاجی تھا۔ تو کیا کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے؟ قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، محمد اس وقت تک کچھ کہتا ہی نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اچھا اگر اللہ کہہ رہا ہے میرے پہ عذاب آئے، اللہ کہہ رہا ہے میرے پہ عذاب آئے، کیوں کہا اس نے میرے پہ عذاب آئے؟ کیوں کہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف تھا؟ بیوقوف نہیں تھا، چلاک تھا، مکار تھا، عیار تھا۔ اس نے دیکھا تھا مکے میں کسی اور پہ غیرت نے بھی کہا تھا، ابو جہل نے، نہیں مانتے آپ کے اللہ کو، جاؤ اللہ سے کہو ہم پہ عذاب بھیج دے۔ محمد بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے کہا میرا پیارا حبیب، میرا سونا حبیب، وہ جہاں تو ہے وہاں میں عذاب کیسے بھیج دوں؟ اس نے سوچا علی کی ولایت سے جان چھوٹ جائے گی، محمد جہاں ہو وہاں عذاب نہیں آتا، میں کہوں گا عذاب بھیج، عذاب آئے گا نہیں، سب لوگ علی کی ولایت سے واپس پھر جائیں گے۔ اللہ نے کہا بے غیرت لعنتی، میں جانتا ہوں تو کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے آیت بھی بھیجی، عذاب بھی بھیج کے بتایا، محمد کا اور اپنا دشمن چھوڑ دوں گا، علی کی ولایت کا دشمن۔ شاباش، ہاتھ اٹھا کے ہے بھائی علی کی۔ اور یاد رکھنا، آپ سلامت رہو، 5 منٹ، ایک منٹ میں میری نظر ہے، یاد رکھنا کبھی اپنی عبادتوں پہ اترانا نہیں کہ گٹری اٹھا کے لے جائیں گے اللہ میاں، اللہ میاں یہ نمازیں ہیں، اللہ میاں روزے ہیں، عبادتیں کرنی ہیں اپنے لیے کر، اللہ کے لیے کر، عاجزی کے ساتھ کر، اکڑ کے نہ کر، عاجزی سے اس کو دے، باطل قبول ہے اس کا تیرا معاملہ، میرا تیرا نہیں۔ میں کیوں کہوں تمہیں علی ولی اللہ پڑھو؟ وجہ بھائی، ابھی میں نے آتے ہوئے کہا مولا آپ کی زندگی کرے، میں نے کہتے جی ولایت پڑھ دیں، میں نے کہا ولایت علی والی پڑھنی ہے کہ نماز والی؟ یہ سوال کیا، آپ سلامت رہیے، مولا زندگی کرے آپ کی، یہ سوال آج تک کیا آپ سے کسی نے؟ کسی ذاکر نے، خطیب نے؟ میں کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے، لائیو جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی جی کہ بلا ولایت علی آج 2 بنا دی، علی والی کہ نماز والی؟ مجھے نماز چلی ولی اللہ پڑھ دے، میں کیوں کہوں آپ کو پڑھتے ہو یا نہیں پڑھو؟ کیوں کہوں میں؟ میرے لیے پڑھنی نماز، اگر اپنی نماز کی پرواہ ہے تو پڑھو گے،
اگر نہیں ہے تو نہیں پڑھو گے، نہیں پڑھنے کی بھی ذمہ دار تم ہو، پڑھنے کی بھی ذمہ دار تم ہو۔ میں قرآن سے لے کر رسول تک دلیل دے سکتا ہوں، خبردار۔ دیکھو مجھے ایک جملہ بتاؤ، تمہید نہیں ہے، جملہ ہے، میں ختم کر رہا ہوں، یا تمہید ہو ہی نہیں سکتی۔ عبادت پہلے کہ اطاعت پہلے؟ شاباش، زندہ باد، وقت بچ گیا میرا۔ ہاں، اور اگر اس زمن میں مزید سننا ہے، روزانہ رات ابھی شاہ چند چراغ دربار میں سخی کی بارگاہ میں عشرہ چل رہا ہے، 25 تک چلے گا۔ اب عبادت اور معبود، اس میں عنوان ہی یہی ہے میرا، سن لینا، رات 9 ساڑھے 9 بجے لائیو بھی آتا ہے۔ بڑی توجہ، پہلے اطاعت ہے پھر عبادت ہے۔ بنا اطاعت کے عبادت کرو گے کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ تو پتا ہو عبادت کر کس کی رہا ہے؟ جب یہی نہیں پتا، تاریخ میں دکھاؤں عبادت اور اطاعت کی انسانی تاریخ میں سب سے بڑی دلیل دکھاؤ؟ 61 ہجری 10 محرم کربلا کا میدان ہے، جو ادھر 72 کھڑے ہیں وہ اطاعت کر رہے ہیں، علیہ السلام ہے، 9 لاکھ اطاعت نہیں کر رہے۔ کل بھی لانتی تھے، آج شاباش حیدری۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ 9 لاکھ وہاں بھی عبادتیں کر رہے تھے، شوقین تھے عبادتوں کے، عادت ہو گئی تھی عبادت کی، عبادت کی وجہ سے عبادت نہیں، آخری 3.5 منٹ عبادت کی وجہ سے عبادت نہیں، عادت ہو گئی تھی، شوق ہو گیا تھا۔ اور مسائل کا جملہ لیکن فضائل میں لینا، اس کے بعد 2 جملے اور بس اجازت۔ اتنی عادت ہو گئی تھی، جلدی جلدی حسین کا گلا کاٹو، ہم نماز پڑھنے جائیں۔ ایسے عادتی شوقین عبادت گزار تھے، کیا بنا ان کی عبادتوں کا؟ کام آئی نہیں آئی؟ کوئی دنیا میں کھڑا ہو کے کہے نہیں جی وہ شمر نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے نماز پڑھی تھی نا، کچھ تو کام آئے گی۔ میں بھی تو دیکھوں جرت کتنی ہے کسی میں۔ کوئی کہے سنان ابن انس کے لیے، کوئی کہے بسر سعد کے لیے، عمر ابن سعد کے لیے، کوئی کہے نا خولی کے لیے، کوئی کہے عقیم ابن طفیل، کتنے نام لو، کہو کن کے لیے؟ ہوئی نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ بڑی توجہ، پتہ ہے کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا حجت خدا کی گستاخی کرنا۔ ہاں توجہ رکھنا، کبھی موقع رہا اس پہ آگے پڑھ دوں گا۔ حر نے یہی گناہ کیا تھا، حسین کا راستہ روکا، وقت کی حجت تھا، حسین کا راستہ روک کے گیا۔ ابھی کہاں ہے؟ لشکر یزید میں ہے، وہاں رہتے ہوئے جو نمازیں پڑھی فارغ، روزے رکھے گئے، حج کیا کام نہیں آیا، زکات دی، قرآن پڑھا، جو کچھ کیا سب صفا چٹا خالی۔ جب 10 محرم صبح آیا حسین کے پاس، فجر کی نماز ہو چکی تھی۔ میں پوری ضمانت کے ساتھ بتا رہا ہوں، فجر کی نماز ہو چکی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد حر آیا پشیمانی سے، حسین نے کہا تو ہے ہی حر؟ وہ میرا ہے۔ ہاتھ سے رسی کھولی، گلے لگایا، کہا چھڑ دے ساریاں گلا، میں نے معاف کیا، اللہ نے معاف کیا، نبی نے معاف کیا، ولی نے معاف کیا، آجا تو میرا ہے۔ آؤ نا کھلے وال سیدہ، سب مل کے جاتے ہیں، مالک حسین کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے، بادشاہ تو تو عالم غیب ہے، تو تو جانتا ہے ابھی یہ عصر تک جنگ چلے گی، تو ظہر کی نماز با جماعت پڑھائے گا، تیرے پیچھے صحابی نماز پڑھیں گے، وہی نماز جس کی حفاظت سعید کرے گا۔ اور مولا کچھ دیر کے لیے حر کو کھڑا رکھ رہا، ایک ظہر اپنے پیچھے پڑھا، وہاں والی ساری فارغ ہو گئی، ایک نماز تو لے کے جائے۔ حسین ایک ہی جواب دے گا، قیامت تک کے لیے میں یہی بتانا چاہتا ہوں، نجات کے لیے نمازیں نہیں، حسین کافی ہے۔ شاباش شاباش، آپ آباد رہو، آباد رہو، مولا زندگی کرے، مل کے حیدری بھائی کا نعرہ۔ میں نے آخری جملہ لو، اور کو حسین نے فوراً بھیجا، کوئی نماز نہیں حر کے کھاتے میں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی حج۔ کیا کیا حر نے؟ عبادت کی، اطاعت حسین۔ اور حسین کون ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، یعنی رسول کی اطاعت ہو گئی، علی کی اطاعت ہو گئی۔ اطاعت ہے تو عبادتیں بھی لکھی جاتی ہیں، اطاعت ہی نہیں ہے تو پڑھی بھی منہ پہ ماری جاتی ہے۔ خالی یہ حر سن لیا، خالی حر نہیں قبلہ، بات اس سے بھی سنگین ہے۔ آخری جملہ ہے، بات اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ ہاں، اور وہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا جو آپ نے کہا تھا، بس وہ بھی اسی منٹ کے اندر جلدی سے لو۔ یہی کربلا ہے، 10 محرم ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے گھمسان کی۔ یہ کربلا کی باؤنڈری لائن سرحد کے ساتھ ساتھ سے 3 لوگوں کا چھوٹا سا قافلہ گزر رہا ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے،
ایک ماں کی بہو یعنی بیٹے کی بیوی ابھی ابھی شادی ہوئی گزر رہے ہیں. ماں نے کہا بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے کوئی؟ کون لڑ رہا ہے؟ بیٹے نے ایسے تاریخ کی دوربین سے دیکھا سامنے. کہا ماں یہ تو بہت لاکھوں کا لشکر ہے. کہاں ہے کون؟ اس نے اور قریب کی دوربین. اماں اپنے ہولیوں سے تو مسلمان لگ رہے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، گلے میں قرآن لٹکائے ہیں. کہا اتنے مسلمان کس سے جنگ کرنے آئے؟ کون ہے؟ کہا ادھر ادھر دیکھ. ادھر دیکھا تو ادھر دیکھ کر کہا ادھر تو مباہلے والا حسین ہے. توجہ 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 بے حد توجہ. کہا ادھر تو مباہلے والا حسین ہے. کون ہے یہ؟ کون ہے؟ عیسائی ہیں. عیسائی کون ہے؟ صاحب قلبی عیسائی ہے، ابھی ابھی شادی کر کے آیا. ماں نے کہا وہاب اب اسے فضائل سمجھو، مذاہب سمجھو، جو مرضی لو، اس سے بڑی دلیل نہیں دے سکتا میں. اماں نے کہا وہاب چل حسین کے پاس. عیسائی تھے، حسین کے پاس آئے. حسین نے گلے سے لگایا وہاب کو، گلے سے ایک لمحے میں علیہ السلام کیا یا نہیں کیا؟ دے زمانہ جواب. حسین ملا تو کیا ملا؟ حسین ملا تو علی ملا. بس حسین ملا تو رسول ملا، حسین ملا تو اللہ ملا. آج ایک ہی کربلا تک آ گیا ہوں. اس سے بڑی دلیل مولا سلامت رکھے، عقیل حیدری مولا آباد رکھے تمہاری زبان میں، اور تاثیر عطا فرمائے. اور لے جانا جتنے ماتمی بیٹھے ہو، آزادار بیٹھے ہو، خصوصاً جتنے ماتمی بیٹھے جو خون کا برسہ پڑتے ہیں. آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں، جس کو کوئی نہیں پوچھتا نا وہ بھی اپنی شہرت، نقلی شہرت کے لیے، 2 نمبر شہرت کے لیے شاعر اللہ پر، حسین کی عزاداری پر، حسین کی پرسداری پر، ماتمداری پہ بات کرتا ہے. خون کے پرسوں پہ بڑی بات ہوتی ہے. قمیض اتار کے ماتم نہ کیجیے. آپ قمیض پہن کے حج کریے ذرا. یہ وقت میں کیا کروں، بڑی معذرت آپ کا، میں آگے میں ظلم کرنے کا عادی نہیں ہوں. ہاتھ جوڑ کر آپ قمیض اتار کے حج کریے. کمال ہو گئی ہے، لاکھوں کے مجمع میں آپ قمیض اتار کے، بیچ میں ہی مرد، بیچ میں ہی عورتیں. اگر قمیض اتار کے اللہ کا حج ہو سکتا ہے تو قمیض اتار کے یا حسین بھی ہو سکتا ہے. خون کا پرسہ کہاں تک دیکھنا چاہتا ہے زمانہ؟ خون کا پرسہ زیادی دکھائے. آج سوال کرتے ہو 20 سال پیچھے دکھاؤں، 50 سال، 100 سال، 500 سال، 1000 سال، 1400 سال پیچھے دکھا دوں؟ کربلا کے میدان میں ہی دکھا دوں؟ حسین کے سامنے ہی دکھا دوں خون کا پرسہ؟ تب مانو گے؟ فہرست بنا لی حسین نے، ایک نام نہیں تھا. کس کا؟ اچھا مولا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ سب جا رہے ہیں، آپ سب جا رہے ہیں، مجھے شامل نہیں کیا. میں کالا جو ہوں. یاد آ گیا؟ اس سے بڑی دلیل کہاں زمانہ؟ خدا کی قسم منکر عزائے علی کے منہ پہ اس سے بڑا تماچا کوئی نہیں ہے. منکر عزائے حسین کے منہ پر. میرا رنگ کالا ہے مولا، اب میرے پسینے سے بو آتی اس لیے. آپ کا خون سار اللہ، میں کہاں غلام. کون ہے؟ جان. یہی کہا نا حسین کو، تو حسین نے کیا کہا؟ اچھا یہ عقیدہ، یہ اطاعت، یہ محبت، یہ مودت، جا پھر جان. دیکھ حسین کیا کرتا ہے. عباس جی مولا. عباس لکھ جان کا نام. کہا مولا یہ فہرست تو اللہ اور تیرے بیچ میں معاہدے کی ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں نا لکھ جان کا نام. حسین نے اللہ سے پوچھ کے نہیں لکھا، لکھ کے اللہ کو کہا، لکھ دیا. اب جون نے کیا کیا؟ غور سے سننا. اپنے عزادار ماتمی جو ماتم کرتے کمر پہ زنجیر رکھتے ہو، سر پہ کمان رکھتے ہو، سر پہ تلوار رکھتے ہو، ان کے لیے بتا رہا ہوں کربلا کا میدان ہے، 10ویں محرم کا دن ہے. معصوم کے سامنے جو عمل ہو نا، ضروری نہیں ہے معصوم عمل کرے. اگر معصوم کے سامنے عمل ہو اور معصوم نہ روکے تب بھی وہ جائز ہے. شرع میں معصوم کو کسی سے شرم نہیں ہے. اب جب میدان میں آیا ہے، جانتے کیا کیا؟ حبشی تھے نا، ظاہری طور پر رنگ سیاہ تھا، لیکن حسن میں یوسف بھی ایسے، ظاہری طور پر یہی تھا نا. تو اب ذرا اور سر پہ بال نہیں تھے. ایسے عالم میں حسین بادشاہ کی محبت و مودت میں چل بکار میدان میں آئے ہیں جان. اور عالم یہ ہے میدان میں آ کے تکبیر کہی ہے اور کہا تم میں سے کون ہے جو میرے آقا حسین کا دشمن ہے؟ نکل کے آؤ سامنے، میں آیا ہوں لڑنے کے لیے، میں جان آیا ہوں. اب جان اپنا تعارف کرا
آخر اب جون کی کیفیت یہ ہے، رنگ پہلے بادشاہ کا ایسا ہے اور حلیہ کیسا، سر سے پا تک پسینے میں شرابور ہے۔ جون نے ایسے اپنے گریباں میں ہاتھ ڈالا اور اپنی قمیص کو یوں جوش و جذبات میں پھاڑ دیا۔ آتے کیوں نہیں ہو؟ اب ڈر کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ بھاگے ہو کی اولادو، نکل کے آؤ، اب میرا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ جون کا یہ جذبہ دیکھ کر کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اس سے کون لڑے؟ اس سے کون لڑے؟ بتاؤں کیا ہوا؟ مقتل تربندی، یہ والا بھی لے لو، ایک ہی بڑا ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے گا۔ کیا لکھتے ہیں کہ جب کوئی جون سے مقابلے کے لیے سامنے نہیں آ رہا تھا نا، جون کے ہاتھ میں تلوار تھی، کہا آتے کیوں نہیں ہو کہ اس تلوار سے تمہیں جہنم میں بھیجوں؟ جب کوئی سامنے نہیں آیا تو جذبات میں جون نے وہی تلوار اپنے سر پہ رکھ کے سر پہ مارتے ہوئے کہا، انا مجنون الحسین۔ جملہ کہتے ہو نا ماتمیوں، سب سے پہلے جون نے کہا تھا، انا مجنون الحسین، میں حسین کے عشق میں دیوانہ ہوں، آؤ مجھ سے لڑو۔ اب چند قدموں پہ حسین کھڑے ہیں اور جون کو نہیں روکا۔ حسین کا نہ روکنا یہ بتا رہا ہے کہ عشق حسین میں سر پہ کمر رکھنا، کمر پہ زنجیر رکھنا یہ بدعت نہیں ہے، آئینے عشق حسین ہے۔ تو اس وقت جو جون نے کیا تھا آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ کل حسین نے جون کو علیہ السلام کیا، آج وہ حسین ماتمیوں کو کیسے قبول نہیں کرے گا؟ کیسے نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ بس اپنے وقت سے اوپر لے گیا میں 4 منٹ، بڑی معذرت، یہ وہ پیغام تھا آخری جس کے لیے بار بار اس نے کہا تھا۔ یاد رکھنا، ایک جملہ کہہ کے اجازت، نمازیں پڑھتے ہو ضرور پڑھو، روزے رکھتے ہو ضرور رکھو، حج کرتے ہو ضرور، زکات قرآن جو کرتے ہو ضرور عبادت کرو، اطاعت کے ساتھ کرو۔ اتنا یاد رکھ، کالا لباس پہن کے چل رہے ہو، سینے میں حسین کا درد ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے تیرے مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں، میں مسلکی قید سے آزاد ہو کر پڑھنے کا عادی ہوں۔ جو بھی دل میں حسین کا درد ہے تو پھر یاد رکھنا، حسین کی ماں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، بابا حسین کو کون روئے گا؟ یہی مسائل چھوڑ دیا، یہی روایت پڑھنی آپ نے سنی ہے، حسین کو کون روئے گا؟ تو بیٹی اور بابا نے، رسول نے اور پاک بطول نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، ایک قوم آئے گی، اس کے جوان میرے جوانوں کا ماتم کریں، اس کی عورتیں ہماری مستورات کا ماتم کریں، ان کے بوڑھے ہمارے بزرگوں کا ماتم کریں۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، تم دعائے سیدہ ہو، اپنی خلقت کے حق کو پہچاننا، سب کچھ چھوڑ دینا، حسین کی عزاداری نہ چھوڑنا۔ کہاں حور کا نصیب کہ پیشانی پر سیدہ کا رومال آیا تھا، کہاں تیرا نصیب ہر آنکھ کے نیچے سیدہ کا رومال آتا۔ آباد رہو، سلامت رہو، اس دعا کے ساتھ مولا تمہیں ولا اور عزا نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ اللہم صلی علی